نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد آقائے نامدار حبیب پروردگار نبی اکرم شفیع اور رسول محتشم نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم اللہ کے پیارے امت کے سہارے محبوب آمنہ جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمارا اپنی بارگاہ میں ہم سب کو اس پاک دن کے بدولت بلوانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو کچھ کہا جائے اور جو کچھ سنا جائے رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اس کی صحیح سمجھ نصیب فرمانے کے بعد اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رجب المرجب یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت بھی ہے، اور دوسری طرف یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش کی سیر کروائی۔ آج کل ہمارے ہاں ایک عرف چلا آ رہا ہے کہ ہم واقعہ کربلا ہو یا واقعہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، ہم اس کو واقعاتی انداز سے دہرا دیتے ہیں، شروع سے لے کر آخر تک اس واقعے کو ہو بہو بیان کر دیتے ہیں، لیکن اس واقعے کے اندر جو مخفی اسباق اور دروس ہیں ان کو عوام پر مطلع نہیں کرتے۔ تو آج جہاں سفر معراج اس کو اجمالی طور پر ذکر کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ افکار اقبال کی روشنی میں ہم سفر معراج میں چھپے ہوئے اسباق کو نمایاں کریں گے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیا سبق دیتی ہے۔ اللہ رب العزت نے سفر معراج کی ابتدا لفظ سبحان سے کی، فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات سیر کروائی۔ تو لفظ سبحان
یہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میری ذات پاک ہے، ہر عیب سے میری ذات پاک ہے، تو یہ ایک دعویٰ ہوا، تو دعویٰ بغیر دلیل کے غیر معتبر سمجھا جاتا ہے۔ سبحان، فرمایا کہ میری ذات پاک ہے، ہر قسم کے شک و شبہات سے میری ذات پاک ہے، تو پھر اللہ رب العزت نے خود ہی اس کے اوپر بطور دلیل اس بات کو واضح فرمایا کہ الذی اسری بعبدہ، میری ذات وہ ذات ہے جس نے اپنے بندے کو راتوں رات عرش لامکاں کی سیر کروائی۔ فرمایا کہ یہ سارا کچھ وہی ذات کر سکتی ہے جو ہر قسم کے شک سے پاک ہو، جو ہر قسم کے شبہات سے پاک ہو۔ فرمایا کہ وہ کوئی اور ذات نہیں، وہ صرف میری ذات ہے۔ اور دوسری طرف سفر معراج کی حقیقت کو بھی ہمارے اوپر آشکار فرما دیا۔ فرمایا کہ میرے محبوب نے راتوں رات سیر کی، تو یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کروانے والی جو ذات ہے وہ میری ذات ہے۔ سفر معراج پر غور نہ کرنا، یہ نہ سوچنا کہ کوئی ہستی زمین سے لے کر آسمان تک، آسمان سے عرش لامکان تک، اور پھر اللہ رب العزت کے حریم ناز میں کیسے کم وقت میں جا سکتی ہے۔ فرمایا اس بارے میں تمہاری عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، تم سفر معراج کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے۔ فرمایا کہ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو تو پھر میری ذات کو دیکھ لو، کیونکہ میں تو ہر شے کے اوپر قادر ہوں۔ سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی۔ اور لفظ اسری اور بعبدہ کا لفظ اللہ رب العزت نے استعمال فرمایا۔ اسری کا معنی ہے سیر کروانا۔ فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راتوں رات سیر کروائی۔ لیلن، مکمل رات کا ذکر نہیں فرمایا، فرمایا رات کے کچھ حصے میں نے اپنے محبوب پیغمبر کو زمین سے آسمان پر بلایا اور پھر واپس بھی بھیجا۔ اور لفظ بعبدہ، اپنے بندے کو سیر کروائی۔ اب یہاں پر مفسرین کرام اس بات کی وضاحت فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ عبد کا لفظ استعمال کیوں کیا۔ عبد کا معنی ہوتا ہے بندہ، اللہ رب العزت نے عبد کا لفظ استعمال کیوں کیا؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ جس طرح حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کے معجزات کو دیکھ کر ان کے حواریوں نے، ان کے ماننے والوں نے کہا کہ یہ تو خدا ہے یا خدا کا بیٹا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تو حضرت عیسیٰ سے بھی بڑھ کر معجزات ہیں، کہیں میرے محبوب کے معجزات دیکھ کر میرے محبوب کی امت انہیں خدا یا خدا کا بیٹا نہ سمجھ لے۔ اس وجہ سے فرمایا عبد، کہ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ خدا ہے نہ خدا کا بیٹا ہے، بلکہ وہ تو میرا بندہ ہے۔ اور اسی لفظ کی دوسری حکمت مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ عبد، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اپنے پاس بلوایا تو اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام سے فرمایا بیما نشریفو کا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے میرے محبوب پیغمبر، آج ہم آپ کو کس لقب سے مشرف فرمائیں، کون سا لقب آپ کے لیے یاد فرمائیں؟ تو حضور علیہ السلام نے جواباً عرض کی، حضور علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں بنسبتی الیک بالعبودیہ، یا اللہ میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں کہ تو مجھے اپنا بندہ کہہ کر پکارے، مجھے اس بات میں بڑا فخر محسوس ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے لیے لفظ عبد کو خود پسند فرمایا۔ اور تیسری وجہ، علامہ اقبال اس حقیقت کو آشکار کرتے ہیں۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ عبد کا مقام اور ہوا کرتا ہے، عبدہ کا مقام اور ہوا کرتا ہے۔ عبد کا معنی ہے، عبد وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے آقا اور مولا کا انتظار کرے، عبد وہ ہوتا ہے جو کسی کا انتظار کرے، جبکہ عبدہ کا معنی یہ ہے کہ آقا اور مولا جس کا انتظار کرے۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، بعبدہ کا لفظ بولا،
یعنی میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ایسی ذات ہے جن کا انتظار میرا رب کریم عرش کے اوپر کر رہا ہے۔ سفر معراج کی ابتدا حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر مبارک سے ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام محو استراحت ہے، حضرت جبرائیل امین اللہ کا حکم پا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، پھر مسجد اقصیٰ سے لامکان تک، وہاں تک اللہ رب العزت کا حکم پا کر لے جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جس سواری کا انتخاب کیا گیا اسے براق کہا جاتا ہے۔ براق یہ برق سے نکلا ہے، برق کا معنی ہے بجلی، بجلی جیسی اس میں طاقت موجود ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس سواری کو منتخب فرمایا اس کی سپیڈ اور اس کا جو فاصلہ کرنے کی قوت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کا ایک قدم وہاں پر پڑتا جہاں پر میری نظر جاتی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا قدم جس کا مکہ مکرمہ اور دوسرا قدم اس کا پھر مسجد اقصیٰ میں جا کر اور تیسرا قدم اس کا پھر عرشوں کو پار کرتا ہوا گزر گیا۔ اس طرح سے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیر کروائی، اور آخری آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہے، جو آپ کو مرحبا مرحبا پیش کرتے ہیں، آپ کا خوش آمدید، آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے اس مکان تک جاتے ہیں جہاں تک انسان کی عقل بھی ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گمان سے گزرے گزرنے والے، یہاں خود پڑے ہیں جہد کو لالے، کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے، کدھر سے آئے کدھر گئے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے جو معراج کا سفر عطا فرمایا اس کی حقیقت یا تو خدا بہتر جانتا ہے یا اس کا محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ بہتر جانتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کا سفر عطا ہوا تو معراج کی کچھ حکمتیں ہیں، معراج کی کچھ افادیت ہے۔ آج ہم اسے اقبال کی نظر میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اقبال سفر معراج کو کس اینگل سے، کس زاویے سے دیکھتے ہیں؟ اقبال علیہ الرحمہ نے اس حقیقت کو نمایاں کر دیا، فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو سفر معراج کروایا وہ کس انداز کے ساتھ کروایا۔ لوگ یہ دعویٰ کر سکتے تھے کہ آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ساری زندگی کا سفر وہ یا تو گھوڑوں کے اوپر کیا یا اونٹوں کے اوپر کیا۔ آج جدید ٹیکنالوجی ہے، آج ہم جیٹ کے اوپر سفر کرتے ہیں، طیاروں کے ذریعے سفر کرتے ہیں، آج ہم بہت زیادہ مسافت کو بہت کم وقت کے اندر طے کر لیتے ہیں۔ تو پھر آج کا دور یہ دعویٰ کر سکتا تھا، آج کا انسان یہ دعویٰ کر سکتا تھا، لیکن رب کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر کرنے کے لیے جو سواری عطا فرمائی اس کا کوئی اس دنیا میں ثانی موجود نہیں ہے۔ جس کا پہلا قدم مکہ مکرمہ میں ہے تو دوسرا اس کا قدم وہ مسجد اقصیٰ میں جا کر پڑتا ہے، اس کا تیسرا قدم وہ عرشوں کو پار کرتا ہوا گزر جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ شان بھی عطا فرمائی۔ لیکن آج کا جو ہمارا سبق ہے، آج ہم معراج سے سیکھنا کیا چاہتے ہیں؟ معراج کا واقعہ تو ہر کوئی بیان کرتا ہے، تو پھر اس میں فرق کیا ہے؟ معراج ہمیں کچھ اسباق مہیا کرتی ہے، معراج کے کچھ سبق ہیں جن پر آج ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ معراج کے اسباق اور دروس کون سے ہیں؟ حضرت اقبال اس بات کو واضح کرتے ہیں، فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے انسان کو پانی اور مٹی سے نکال کر، اس حقیقت سے نکال کر انسان کو اس جگہ کے ساتھ منسلک کر دیا کہ انسان بیٹھا تو زمین پر ہوتا ہے، انسان بیٹھا تو مسجد کی چٹائی کے اوپر ہوتا ہے، لیکن اس کی گفتگو اس کے یار رب ذوالجلال سے ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ فیضان، یہ فیض بھی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم کو معراج کی شب عطا کیا۔ اگر نماز نہ ہوتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی شب اللہ رب العزت کے حریم ناز میں نہ جاتے، نماز ہم پر فرض نہ ہوتی، تو
تو پھر ہم نماز میں اس حقیقت کو کیسے محسوس کر سکتے تھے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان جب نماز میں مصروف ہوتا ہے تو وہ اپنے رب کریم سے باتیں کر رہا ہوتا ہے. انسان اس حقیقت کو سمجھ لے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان جب نماز میں اپنا سجدہ زمین چٹائی کے اوپر رکھتا ہے، اس کا سر ظاہراً تو اس بات کی غمازی کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا سر مسجد کی چٹائی کے اوپر ہے، در حقیقت اس کا سر وہ اللہ رب العزت کی گود میں ہوتا ہے. انسان اس حقیقت کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر معراج نے اس حقیقت کو بھی آشکار کر دیا. حضرت اقبال فرماتے ہیں قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا غلام اگر بننا چاہتا ہے تو پھر ان زمینوں اور جائیدادوں سے نکل، ان پراپرٹیوں سے نکل، اور یہ جو دولت کے انبار اپنے پاس تم نے لگائے ہوئے ہیں ان ساری مصروفیات سے نکل، اور اس بات کو اپنا آئینہ بنا لے کہ تو مسجد میں جا کر جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو سبحانک اللہم و بحمدک جیسے ہی تیری زبان سے ادا ہونا شروع ہو جائے، لوگ یہ سمجھیں کہ یہ ویسے ہی کھڑا کوئی عبادت کر رہا ہے، لیکن اس وقت تو اپنے رب ذوالجلال سے گفتگو کر رہا ہو. اقبال فرماتے ہیں سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردو. فرمایا کہ انسان چاند سورج ستاروں کو بڑا دور تصور کرتا تھا، اور انسان یہ سمجھتا تھا کہ یہاں تک تو جانا کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں. میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی شب وہ آسمانوں پر جا کر اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ یہ جو چاند تارے یہ ساری چیزیں حضرت انسان یہ تمہارے لیے تخلیق کی گئی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس بات کو عجیب نہ سمجھو کہ انسان اتنی دور کیسے جا سکتا ہے. تم اپنے رب ذوالجلال سے گفتگو جب کرو، اس کی نماز ادا کرو، اس کی عبادت کرو، تو پھر یہ بات ذہن میں رکھو کہ تم رہو تو زمین پر لیکن تمہارا تعلق عرشوں پار اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ قائم ہو جائے. معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے؟ سحر کو یعنی سفیدی کو، صبح کو اپنے اوپر بڑا ناز تھا. صبح کہتی تھی کہ میں روشن ہوں، میرا بڑا کمال ہے، لیکن فرمایا کہ سجدہ کرتی ہے سحر جس کو، وہ ہے آج کی رات. حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات کے کچھ حصے میں معراج کے لیے تشریف لے گئے. اللہ رب العزت نے رات کو بھی شرف عطا کر دیا کہ اب جو صبح کی سفیدی ہے وہ بھی شام کی غلامی کرتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حقیقت کو بھی آشکار کر دیا. انسان کو در حقیقت معراج کے معجزے سے یہ سبق دیا جا رہا ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تم اگر میرے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تم میرے ساتھ ہم کلام ہو جاؤ، تو پھر سحری کے وقت اٹھو، رات کے کچھ حصے میں میری عبادت کیا کرو، میری بارگاہ میں آ کے سجدہ ریز ہو جایا کرو. اگر تم چاہتے ہو کہ سبحان ربی الاعلیٰ کی حقیقت لذتیں تمہیں محسوس ہو جائیں، اگر تم چاہتے ہو کہ آج ہم صرف بالکل خالی سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، ہماری زبان تو ادا کر رہی ہوتی لیکن اس کی تشنگی اور اس کی مٹھاس ہم محسوس نہیں کرتے. فرمایا کہ اگر تم سحری میں اٹھ کر اپنے رب ذوالجلال سے ہم کلام ہو جاؤ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کے معجزے کو سمجھ جاؤ، تو پھر سبحان ربی الاعلیٰ اس کی حقیقت سے تم آشنا ہو جاؤ گے. تمہارا سر تو زمین پر ہوگا لیکن سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہوئے تمہاری ذات اللہ سے ہم کلام ہوگی اور تمہارا سر اللہ رب العزت کے گود میں ہو جائے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حقیقت کو آشکار کر دیا. حضرت اقبال بھی فرماتے ہیں، حضرت اقبال نے فرمایا کہ آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر. انسان جب اللہ رب العزت کی ذات سے ہم کلام ہوتا ہے تو پھر یہ جو ہمارے اندر پردے رکے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات کو دیکھ نہیں پا رہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے ہم مشرف نہیں ہو رہے. فرمایا کہ یہ صرف ایک حجاب ہی تو ہے. جب تم سحری کے وقت اٹھ کر اپنے بارگاہ کریم کے ساتھ متوجہ ہو جاؤ گے، اس کے ساتھ گفتگو کرنا شروع کر دو گے، اپنے عبادت میں لذت پیدا کر لو گے، تم دعا مانگو گے، تو پھر اللہ رب العزت تمہیں
ان حجابوں کو بھی اٹھا دے گا. جب حجاب اٹھ جائیں گے تو تم عبادت یوں کرو گے کہ تم خدائے رب ذوالجلال کا نظارہ کر رہے ہوں گے. فرمایا یہ صرف اسی وقت ممکن ہے جب تم معراج مصطفیٰ کو سمجھ جاؤ اور اس کے بعد سحری کے وقت اٹھ کر اللہ رب العزت کے حریم ناز میں اپنی پیشانیوں کو جھکا دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں نے بھی تو عرض کی تھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں. حضور علیہ السلام اس حدیث کو واضح فرماتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام قرآن پاک میں بھی یہ واقعہ موجود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. آگے سے جواب آتا ہے لن ترانی, کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. یہ نہیں فرمایا کہ مجھے دیکھا نہیں جا سکتا. کسی کو دیکھنا اور دکھایا نہ جانا یہ دونوں حقیقتیں مختلف ہیں, ان دونوں میں بڑا فرق ہے. اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ میری ذات ایسی ذات ہے جس کو دیکھا نہیں جا سکتا. اللہ نے جواباً فرمایا کہ موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. مطلب کیا کہ مجھے دیکھنے والی ذات کوئی اور ذات ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ میں اپنے ذات کا جلوہ تمہیں نہیں دکھاؤں گا بلکہ اپنی صفات کا جلوہ دکھلاؤں گا. اگر تم اس کو برداشت کر گئے تو پھر آگے تک رسائی ہوگی. اب اللہ رب العزت نے اپنی صفات کا جلوہ جب طور کے اوپر ڈالا, حضرت موسیٰ علیہ السلام بے خود ہو کر گر پڑے, بے خود ہو گئے. لیکن جب باری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آتی ہے, حضرت موسیٰ کو دکھایا صفات کا جلوہ اور بے خود ہو کر گر پڑے. لیکن جب باری حضور کی آئی تو انہیں صفات کا جلوہ نہیں بلکہ عین ذات کا جلوہ دکھایا. اللہ رب العزت نے اپنی ذات کو آشکار کیا. حضور علیہ السلام مسکراتے ہوئے گئے اور مسکراتے ہوئے معراج سے واپس آ گئے. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ جو اس بات کی وہ ماضی کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے. حضور کے صحابہ بھی قریب موجود ہیں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من منکم دخل الجنہ. حضور نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو جنت میں داخل ہوا ہے. جب حضور نے یہ سوال کیا تو تمام صحابہ اکرام کے اوپر سکتہ طاری ہو گیا اور دل میں یہ سوچنے لگے کہ ابھی تو حیات ہے, ابھی تو دنیا ہے, ابھی جب اس دنیا سے چلے جائیں گے حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا, پھر حشر بپا ہوگا, پھر فیصلہ ہوگا جنت میں کون جائے گا کون نہیں جائے گا. حضور فرما رہے من منکم داخل الجنہ, تم میں سے کون جنت میں داخل ہوا ہے. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ جن کی عمر اس وقت ابھی 15 سال ہے, صرف اپنے والد عمر فاروق سے ہاتھ چھڑواتے ہوئے کھڑے ہو جاتے اسی مجلس میں اور اللہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنا دخلت یا رسول اللہ, یا رسول اللہ جنت میں داخل ہوا ہوں. اب جب یہ بات کی تو تمام صحابہ کرام ششدر ہو گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ اپنے سر کے اوپر رکھ دیا, یہ کیا بول رہا ہے. اس کے بعد حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا. حضور نے فرمایا من منکم شارب من انہار الجنہ, تم میں سے کون ایسا ہے جس نے جنت کی نہروں میں سے کچھ پیا ہو. وہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں آنا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میں وہ ذات ہوں. اب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی اس بات کو واضح کرو, تم کیسے جنت میں داخل ہوئے ہو, تم نے کیسے جنت کی نہروں میں سے کچھ پیا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر جن کی عمر ابھی صرف 15 سال ہے حضور کی بارگاہ میں یوں گویا ہوتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے آپ کی ذات پر اتنا یقین ہے اور مجھے آپ کی غلام ہونے پر اتنا یقین اور اتنا ایقان موجود ہے میری ذات کے اوپر. فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی شب جب آپ جنت میں داخل ہو گئے تو مجھے اس بات پر یقین ہے کہ آپ کا یہ غلام بھی ضرور جنت میں داخل ہو جائے گا. اور جب آپ نے معراج کی شب جنت کی نہروں میں سے کچھ پیا ہوگا تو مجھے اس بات پر یقین ہے کہ جب آپ نے پی لیا تو آپ کے توسل سے آپ کا یہ غلام بھی روز کسی نہ کسی چیز کو ضرور پی لے گا. اور اس بات کی حقیقت کو واضح کر گئے کہ اپنے رسول کے اوپر حضور علیہ السلام کی ذات پر ہمیں اتنا تو کامل یقین ہو جائے کہ حضور علیہ السلام جن راستوں سے گزر گئے حضور علیہ السلام کی ذات کے اوپر اتنا ایقان ہو جائے کہ جن راستوں کو حضور علیہ السلام نے عبور کر لیا انسان
حضور کی ذات پر یقین کرتے ہوئے کسی نہ کسی روز اس حقیقت تک جا پہنچے گا۔ معراج کا یہ سبق ہے کہ آج ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اوپر عمل کرنا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے اوپر عمل کرنا ہوگا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باوضو رہنے کی فضیلت، یہ بھی معراج کا ایک معجزہ ہے، معراج کا ایک سبق ہے۔ آج ہماری زندگی وہ پریشانیوں سے بری پڑی ہے، الجھنیں ہماری زندگی میں موجود ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کی شب واپس آئے، حضرت بلال حبشی سے فرمانے لگے، بلال، لوگ کہتے ہیں کہ یہ روایت نہیں صحیح، لیکن اس روایت کی سند میرے پاس موجود ہے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی سے حضور نے فرمایا کہ بلال، کیا بات ہے، ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ معراج کی شب جب میں اللہ رب العزت کے پاس گیا تو میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ سنی، تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنا ایسا تو کوئی عمل یاد نہیں، لیکن میرا صرف ایک عمل ہے، یہ معراج کا ایک سبق ہے، اس سبق کو آج یہاں سے لے جاؤ۔ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میرا صرف ایک عمل ہے، جب بھی میرا وضو ختم ہوتا ہے میں اسی وقت دوبارہ نیا وضو کر لیتا ہوں۔ عبادت میں نے کرنی ہو یا نہ کرنی ہو، قرآن پڑھنا ہو یا نہ پڑھنا ہو، جیسے ہی ایک وضو ختم ہوا دوسرا وضو میں کر لیتا ہوں، اور دوسرا وضو کرنے کے بعد 2 نفل رکعت بھی ادا کر لیتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہی تمہارا وہ عمل ہے جس کی بدولت اللہ رب العزت نے تمہیں دنیا میں رہتے ہوئے تمہارے قدموں کی آہٹ کو جنت میں داخل فرما دیا۔ آج ہمیں اس حقیقت کو سمجھنا ہوگا اور معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت کو اور اس سے اخذ شدہ اسباق کو ہمیں اپنے دلوں میں جگہ دینی ہوگی، تبھی ہماری زندگیاں وہ کامیابیوں اور کامرانیوں سے منور اور مظفر ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔